بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول در بیان سیاق مشتمل بر دو فصل. فصل اول در گردانهای افعال فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر سه وزن آید. فعل چون ضرب، فعل چون سمع، فعل چون کرم. و مضارع معروف فعل گاهی یفعل آید چون نصر ینصر، و گاهی یفعل چون ضرب یضرب، و گاهی یفعل چون فتح یفتح. و مضارع فعل یفعل آید چون سمع یسمع، و گاهی یفعل چون حسب یحسب. و مضارع فعل یفعل آید و بس چون کرم یکرم. باب العلم انواریہ ایجوکیشن سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم الصیغہ کے دروس قسطوار جاری ہیں. آج کا درس باب اول در بیان سیاق مشتمل بر دو فصل سے شروع ہوتا ہے. تو مصنف کہتے ہیں پہلا باب صیغوں کے بیان میں. پہلا باب پہلے درس میں بھی اور دوسرے درس میں ذکر گزر چکا کہ مصنف کی یہ کتاب علم الصیغہ مشتمل ہے ایک مقدمہ، 4 باب اور خاتمہ پر. ماسبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مصنف کی یہ کتاب مشتمل ہے کس پر؟ ایک مقدمہ، 4 باب اور خاتمہ پر. تو مقدمہ کے بیان سے مصنف فارغ ہو چکے، اور مقدمہ کس کے بیان میں تھا وہ آپ نے سن لیا، کلمہ کی تقسیم اور اس کی قسموں کے بیان میں. تو مقدمہ کے بیان سے جب فارغ ہوئے تو اب ابواب کے بیان میں لگے، اور سن چکے ہیں کہ کل ابواب کتنے ہیں اس کتاب میں؟ 4 میں سے پہلا باب صیغوں کے بیان میں ہے، دوسرا باب ابواب کے بیان میں ہے، تیسرا باب محموز، معطل، مضاف وغیرہ کی گردان کے بیان میں ہے، اور چوتھا باب امور نافعہ کے افادات میں ہے، اور خاتمہ مشکل صیغوں کے بیان میں ہے. تو یہ کتاب مشتمل ہے ایک مقدمہ، 4 باب. 4 باب میں سے پہلا باب کیا ہے؟ باب اول در بیان سیاق. پہلا باب صیغوں کے بیان میں ہے. صیغہ پہلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، اور اس بات کو سامنے رکھیے، آج زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صیغہ ابھی نیچے بیان کروں گا ایک جگہ اور صیغے کو. سر دست صیغہ الہیئۃ الحاصلہ للحروف باعتبار تقدیمها و تاخیرها و حرکاتها و سکناتها. وہ شکل و صورت جو حروف کو اس کے آگے پیچھے، مقدم و مؤخر ہونے کے اعتبار سے اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے حاصل ہے، وہی صیغہ ہے. الہیئۃ الحاصلہ للحروف باعتبار تقدیمها و تاخیرها و حرکاتها و سکناتها، یہ ہے صیغہ. تو پہلا باب صیغوں کے بیان میں مشتمل بر 2 فصل. یہ پہلا باب 2 فصل پر مشتمل ہے، یعنی پہلے باب کو 2 فصلوں میں منقسم کیا ہے انہوں نے. فصل اول در گردانهای افعال. پہلی فصل افعال کی گردان کے بیان میں. فعل کی جمع افعال. فعل کی تعریف گزر چکی ہے، دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مقدمہ ہی میں فعل کی تعریف گزر چکی، اسم کی تعریف گزر چکی. تو پہلی فصل افعال کی گردانوں کے بیان میں.
فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سب کی تعریف گزر چکی، جیسے ضرب ہے، جیسے نصر ہے، یہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ہے۔ فعل ہے، کام کو بتا رہا، ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کام کو بتا رہا، معروف نسبت اس فعل کی فاعل کی طرف ہے، معروف ہے، ثلاثی ہے اس لیے کہ اس میں اصلی حروف 3 ہیں، اور یہ نصر مجرد ہے اس لیے کہ 3 حروف اصلی پر اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ یہ ہے فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتے ہیں۔ کتنے وزن پر اس کے؟ 3 وزن پہ آتا ہے۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے کتنے اوزان ہیں؟ 3 ہیں۔ کہتے ہیں فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد برسہ وزن آید، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتا ہے، یعنی فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے اوزان 3 ہیں۔ نمبر 1 فعل ہے، جیسے کہ ضرب ہے۔ نمبر 1 فعل ہے، جیسے کہ ضرب ہے۔ تو فعل ماضی کا ایک وزن فعل ہے جیسے ضرب ہے، اور ایک وزن فعل ہے جیسے کہ سمع ہے، اور ایک وزن فعول ہے جیسے کہ کرم ہے۔ تینوں میں سے ہر ایک فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ہے۔ تعریف کی روشنی میں آپ پرکھ سکتے ہیں، اس پر مزید گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ المختصر تو فعل ماضی معروف کے اوزان کل کتنے ہیں؟ 3، فعل ہے، فعل ہے، فعول ہے۔ وہ مضارع معروف فعل ہے، گاہے یفعل آید، اور فعل ماضی کا جو ایک وزن فعل ہے اس سے مضارع معروف یا اس کا مضارع معروف 3 وزن پر آتا ہے۔ کبھی یفعل کے وزن پر آتا ہے، فعل کا مضارع معروف یفعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر ہے، ینصر، اور کبھی فعل کا مضارع معروف یفعل عین کے کسر کے ساتھ، عین کے کسر کے ساتھ آتا ہے، جیسے ضرب یضرب، جیسے ضرب یضرب، اور کبھی فعل کا مضارع معروف یفعل عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے، جیسے فتح یفتح۔ تو آپ نے دیکھا فعل ماضی معروف کے کل 3 اوزان ہیں۔ نمبر 1 فعل ہے، تو فعل ہے جو یہ فعل ماضی معروف ہے، اس کا مضارع معروف 3 وزن پر آتا ہے، عین کے ضمہ کے ساتھ، عین کے کسرہ کے ساتھ، عین کے فتحہ کے ساتھ، جیسے نصر ینصر، ضرب یضرب، اور ضرب یضرب، اور فتح یفتح۔ وہ مضارع فعل ہے، اور فعل کا مضارع معروف یفعل آید۔ کیا آتا ہے؟ یفعل آتا ہے۔ فعل ہے، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کا یہ ایک دوسرا وزن ہے، اس کا مضارع معروف یفعل آتا ہے، جیسے سمع یسمع، سمع یسمع۔ تو فعل کا مضارع معروف یفعل آتا ہے، جیسے سمع یسمع، اور کبھی یفعل آتا ہے، جیسے حسب یحسب، بس یہ 2۔ تو فعل ہے جو فعل ماضی معروف ہے، اس سے مضارع معروف عین کے فتحہ، کسرہ، ضمہ تینوں کے ساتھ آتا، مگر فعل ہے جو
فعل ہے جو فعل ماضی معروف کا ایک دوسرا وزن ہے، یعنی فعل ماضی ثلاثی مجرد، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کا دوسرا وزن ہے، اس سے مضارع معروف صرف دو وزن پر آتا ہے، یفعلو اور یفعلو، جیسے سمع یسمعو اور حسب یحسب۔ ایک تیسرا وزن جو فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کا ہے وہ ہے فعول عین کے ضمہ کے ساتھ، اس کا مضارع معروف صرف اور صرف عین کے ضمہ کے ساتھ یفعلو آتا ہے، جیسے کرم یکرم۔ وہ مضارع فعول یفعلو آید و بس، اور فعول کا مضارع معروف یفعلو آتا ہے، بس یفعلو کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا ہے، جیسے کرم یکرم۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی کے کل اوزان کتنے ہیں؟ 3 ہیں، فعل ہے، فعیل ہے، فعول ہے۔ فعل سے مضارع معروف 3 اوزان پر، یعنی عین کے ضمہ، کسرہ، فتحہ کے ساتھ آتا فعل ہے جو فعل ماضی معروف ہے، اور فعل ہے جو فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کا دوسرا وزن ہے، اس سے مضارع معروف صرف 2 وزن پر آتا ہے، عین کے فتحہ کے ساتھ اور عین کے کسرے کے ساتھ، جیسے سمع یسمعو، حسب یحسب۔ اور فعول ہے جو فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کا ایک تیسرا وزن ہے، اس سے مضارع معروف صرف ایک وزن یفعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے کرم یکرم۔ تو یہ تو فعل ماضی معروف فعل مضارع معروف کی تفصیل تھی۔ اب فعل ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے اوزان کا کیا حال ہے؟ تو یہ بالکل سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے اور وہ فعل ہے، اور مضارع مجہول کا بھی ایک ہی وزن ہے اور وہ یفعلو ہے کہتے ہیں۔ وہ ماضی مجہول تینوں وزن آپ دیکھ چکے ہیں کہ فعل ہو، فعل ہو، فعول ہے، ماضی معروف کے 3 وزن ہیں۔ تینوں وزن سے ماضی مجہول فعل کے وزن پر آتا ہے، تو یوں بول سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول کا صرف ایک وزن ہے، وہ ہے فعل ہے۔ اور مضارع مجہول مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا، اس کو ایسا بول سکتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول کا صرف ایک وزن ہے، یفعلو۔ صرف ماضی معروف اور فعل مضارع معروف میں الگ الگ اوزان ہیں، جن کو ابھی آپ نے سنا۔ پس ثلاثی مجرد رہا 6 باب، تو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوئے۔ 6 باب کیسے ہوئے اور یہ باب کیا چیز ہے؟ پہلے باب ہی پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر 6 باب پر گفتگو کریں گے۔ پہلے درس میں ذکر کیا تھا کہ باب کسے کہتے ہیں، لیکن مختصر ذکر تھا۔ باب لغت میں دروازے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ثلاثی مجرد کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب کے مجموعے کو مثلاً ضرب یضرب، مثلاً نصر ینصر، مثلاً فتح یفتح، تو فعل ماضی اور فعل مضارع سے صیغہ واحد مذکر غائب کے مجموعے کو باب کہتے ہیں، اور غیر ثلاثی مجرد میں مصدر کے وزن کو باب کہتے ہیں، جیسے افتعال، استفعال وغیرہ۔
یہ ہے باب۔ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں عقلی احتمالات 9 ہیں۔ کیسے؟ کہ ابھی آپ نے سنا کہ فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہیں، فعل ہے، فعل ہے، فعول ہے، عین کے فتحہ، عین کے کسرہ، عین کے ضمہ کے ساتھ۔ اور مضارع معروف کے بھی 3 اوزان ہیں، یفعلو، 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 عین کے فتحہ، ضمہ اور کسرہ کے ساتھ۔ تو ماضی معروف کے بھی 3 اوزان، مضارع کے بھی 3 اوزان۔ 3 کو 3 میں ضرب دیں گے، 3 کو 3 میں ضرب دیں گے تو 9 ہوں گے۔ اور ابھی جیسا کہ میں بتایا کہ باب کس کا نام ہے؟ فعل ماضی اور فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ باب ہے۔ تو فعل ہے، ایک وزن ہے فعل ماضی معروف کا۔ اب اس ایک وزن کو مضارع کے تینوں کے ساتھ ملایا تو 3 باب ہونا۔ اسی طریقے سے فعل ہے، ایک دوسرا وزن ہے، ان کو 3 کے ساتھ ملایا تو 3 اور ہوئے۔ فعول ہے، ایک تیسرا وزن ہے، اس کو بھی مضارع معروف کے تینوں کے ساتھ ملایا تو 3 اور ہوئے، یعنی 3 کو 3 میں ضرب دیے تو 9 ہوتے ہیں۔ تو عقلی ثلاثی مجرد کے ابواب میں عقلی احتمالات 9 ہیں، اس لیے کہ ثلاثی مجرد کے مصدر سے بننے والے ماضی کے 3 وزن فعل ہے، فاعل ہے، فعول ہے، اور مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ 3 کو 3 میں ضرب دینے سے 9 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 9 صورتوں میں 3 صورتیں کلام عرب میں نہیں پائی جاتی، چنانچہ وہ یہ ہیں: فعل، یفعل، کلام عرب میں نہیں پائی جاتی تو 9 میں سے 1 مائنس ہوا۔ اسی طریقے سے فعول، یفعل، یہ صورت بھی کلام عرب میں نہیں پائی جاتی، یہ بھی مائنس ہوا۔ اسی طریقے سے فعول، یفعل، یہ صورت بھی کلام عرب میں نہیں پائی جاتی، تو 9 میں سے 3 مائنس ہو گئی تو بچ گئی کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں بچی۔ تو ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہوئے؟ 6 ہوئے۔ اسی کو انہوں نے کہا۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب مستعمل ہیں، ان کو 6 اقسام ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 3 ابواب میں ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت مختلف ہے، نصر ہے، سمع ہے، ضرب ہے۔ نصر ینصر، ماضی کے عین میں فتحہ، مضارع کے عین میں ضمہ۔ سمع ہے، ماضی کے عین میں کسرہ، مضارع کے عین یسمع، مضارع کے عین میں فتحہ۔ ضرب یضرب، ماضی میں عین کلمہ پر فتحہ اور مضارع کے عین میں کسر۔ ان کو صرفی حضرات اصول الابواب یا الابواب کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب میں ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت یکساں ہے، اور وہ یہ ہے: فتح، یفتح، حسب، یحسب، کرم، یکرم۔ ان کو قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے فروع الابواب کہتے ہیں۔ تو مصنف کی یہ عبارت کہ پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، تو ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہوئے۔ آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ فعل ماضی معروف کے 3 وزن، فعل مضارع معروف کے 3 وزن، 3 کو 3 کے ساتھ ملایا
تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ باب کس کا نام ہے، آپ نے کہا فعل ماضی اور فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب کے مجموعے کا نام ہے، تو 3 کو 3 کے ساتھ ملایا تو ثلاثی مجرد کے 9 ابواب ہونا چاہیے، حالانکہ مصنف بتا رہے ہیں کہ 6 باب ہی ہیں، تو اس کا جواب آپ کو مل گیا کہ 3 وہ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا جواب آپ کو دیا گیا کہ 3 آتے ہی نہیں ہیں، تو وہ مثلاً فعل یفعل کلام عرب میں یہ مستعمل نہیں ہے، فعل یفعل یہ بھی کلام عرب میں مستعمل نہیں ہے، اسی طریقے سے فعل یفعل یہ بھی کلام عرب میں مستعمل نہیں ہے۔ تو 9 میں سے جب 3 ساکت مائنس ہو گئے تو بچ گئے کتنے؟ 6۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہوئے۔ یہ بات صاف ہو چکی۔ اولاً بیان صیغ افعال و اسماء مشتقات کردہ می شود۔ پہلے افعال اور اسماء مشتقات کے صیغے، افعال اور اسماء مشتقات کے صیغے بیان می شود، کردہ می شود، بیان کیے جاتے ہیں۔ بعد ازیں تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد۔ ان کے بعد افعال اور اسماء مشتقات کے صیغوں کے بیان کرنے کے بعد ابواب کی تفصیل بتائی جائے گی۔ ماضی را سیجدہ صیغہ آیت، تو کیا ہے؟ اولاً کس کے بیان میں؟ افعال کے صیغوں کے بیان میں، اسماء مشتقات کے صیغوں کے بیان میں۔ تو کہتے ہیں ماضی را سیجدہ صیغہ آیت، ماضی فعل ماضی معروف کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ 13 صیغے آتے ہیں۔ آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ ہم نے تو اس سے پہلے میزان پڑھا، اس میں یہ پڑھا کہ ماضی کے 14 صیغے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں 13 صیغے ہیں۔ اسی طریقے سے میزان میں ہم نے پڑھا کہ یہ بات آ رہی ہے اس لیے لگے ہاتھ بتا دے رہا ہوں موقع سے۔ میزان میں ہم نے پڑھا کہ مضارع کے 14 صیغے آتے ہیں، اور ابھی انہوں بتانے والے ہیں کہ مضارع کے 11 صیغے آتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ کہ یہ اختلاف کس طریقے سے ہے، کیوں کر ہے، اور کون سی بات صحیح ہے یا دونوں بات صحیح ہے؟ آپ کی ظاہر سی بات ہے اس بات میں دلچسپی ہوگی، تو اس بات کی وضاحت کے لیے کچھ باتوں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں۔ اور ماضی کے صیغے 13 ہی ہیں۔ ابھی وہ آ رہے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتے۔ اب بولیں گے فعلتما تو فعلتما تو بول چکے، 2 مرتبہ بولنے سے 2 لفظ تو ایک ہی رہے گا۔ یہی جو میزان میں 2 مرتبہ فعلتما آپ نے دیکھا تھا وہ تو ایک ہی لفظ ہے، 2 مرتبہ بولنے سے 2 لفظ تو نہیں ہوگا۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ تو الفاظ تو 13 ہی ہیں، صیغہ کتنے ہیں؟ 13 ہیں۔ اسی کو انہوں کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے کتنے صیغے ہیں؟ 13 صیغے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ مضارع میں بھی اختلاف آپ نے سنا کہ انہوں ابھی بتائیں گے کہ 11 صیغے ہیں، اور میزان میں آپ نے پڑھا 14 صیغے ہیں۔ دیکھو اصل بات یہ ہے، اگر تفصیل سے اسے جاننا آپ چاہتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ فعل، ماضی ہو کے مضارع،
فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فعل کے لیے فاعل ضروری ہے۔ کیوں؟ فاعل کے بغیر فعل کا وجود محال، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرنے والا نہ ہو اور کام وجود میں آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا وجود میں بنانے والے کے بغیر آ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا ہے، بنی ہوئی ہے، تو کوئی بنانے والا، بالکل معقول بات ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں، آپ کے گھر میں سینکڑوں چیزیں پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز خود سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ وہ چیز لائی گئی، بنائی گئی تو بنی اور آئی۔ تو فعل کے لیے بہرحال فاعل ضروری ہے۔ گفتگو یہ چل رہے ہیں کس سلسلے میں؟ یہ اختلاف کیوں ہے کتابوں میں کہ کسی میں ہے ماضی کے 13 سیغے ہیں، مضارع کے 11 سیغے ہیں، اور کسی کتاب میں یہ ہے کہ ماضی کے 14 سیغے ہیں اور مضارع کے 14 سیغے ہیں اور مضارع کے بھی 14 سیغے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا؟ اس بات کے لیے یہ تفصیل میں رکھ رہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، فاعل کے بغیر فعل محال ہے، تو فعل کے لیے کیا ضروری؟ فاعل ضروری۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ گئے۔ اب فاعل 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو متکلم بات کرنے والا ہوگا، یا مخاطب حاضر جس سے بات کر رہے ہیں جو سامنے موجود ہے، یا غائب جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک 2 بات بولا کہ فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، اور فاعل 3 حال سے خالی نہیں کہ فاعل یا تو متکلم ہوگا، یا مخاطب ہوگا، یا غائب ہوگا۔ جو بھی ہو فاعل، جو بھی ہو، متکلم ہو کہ مخاطب ہو کہ غائب ہو، جو بھی ہو، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث۔ ابھی تک کتنی بات بولے؟ فعل کے لیے فاعل ضروری، اور فاعل 3 حال سے خالی نہیں، یا تو متکلم، فاعل یا تو متکلم ہوگا، یا حاضر، یا غائب۔ جو بھی ہو وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث۔ تو 3 کو 2 میں ضرب دیے تو کتنے ہو گئے؟ 6۔ فاعل 6 طرح کا: فاعل متکلم مذکر، فاعل متکلم مؤنث، فاعل حاضر، فاعل مخاطب مذکر، فاعل مخاطب مؤنث، غائب، فاعل غائب مذکر، فاعل غائب مؤنث۔ تو فاعل کتنے طرح کے ہو گئے؟ اب تک 6 طریقے کے ہو گئے۔ اب جو بھی ہو یعنی فاعل متکلم ہو کہ حاضر ہو کہ غائب ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، جو بھی ہو وہ 3 حال سے خالی نہیں، یا تو واحد ہوگا، یا تثنیہ، یا جمع۔ تو 6 کو 3 میں ضرب دیں گے تو 18۔ تو فاعل کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 18 صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فاعل متکلم ہے، مذکر ہے، واحد ہے، یہ ایک صورت بنی۔ اب باقی کو اس پر آپ قیاس کیجئے تو یہاں پر کتنی صورتیں بنے گی؟ 18۔ تو فاعل کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 18 طرح کا۔ مثلا فاعل متکلم مذکر واحد، فاعل متکلم مؤنث واحد، فاعل متکلم مؤنث واحد، فاعل متکلم، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے 18 قسمیں ہوں گے۔ تو ابھی تک جتنا میں بولا ایک سانس میں بولوں کہ فعل کے لیے فاعل ضروری، اور فاعل 3 حال سے خالی نہیں ہے کہ فاعل
یا تو متکلم ہوگا یا حاضر ہوگا یا غائب ہوگا، جو بھی ہو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو واحد یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، جو بھی ہو وہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع۔ اس طریقے سے فاعل کی 18 قسمیں ہو گئی۔ جب فاعل کی 18 قسمیں ہوئی تو 18 قسمیں ہوئی 18 قسمیں ہوئیں تو ان گویا کہ بول سکتے ہیں کہ معنی 18 ہوئے۔ ان 18 معنی کی تعبیر کے لیے 18 الفاظ ہونے چاہیے، یعنی 18 صیغے ہونا چاہیے۔ مگر یہ جو کہیں گے کہ معنی 18 ہیں تو صیغے 18 ہونے چاہیے، آپ کا سوال یہ ہوگا کہ 18 صیغے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، 18 صیغے جس کی بات کر رہے ہیں، یہ 18 صیغے کا تو قول کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ معنی جب 18 ہیں تو ان پر دلالت کرنے والے الفاظ اور صیغوں کو بھی 18 ہی ہونا چاہیے۔ تو ماضی اور مضارع کے صیغے کتنے ہونا چاہیے؟ 18، کیونکہ یہ ان کی مدلولات 18 ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ماضی اور مضارع کے 18 صیغے ہیں۔ ہم کہیں گے بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے کہ 18 صیغے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ کتاب میں وہ ہے جس کو آپ نے میزان میں پڑھا، اور کتاب میں وہ ہے جو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ماضی کے 13 صیغے اور ماضی کے 13 صیغے اور مضارع کے 11 صیغے۔ کہیں گے ابھی آپ کے اس بیان سے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کون سی بات صحیح ہے۔ وہ جو ہم نے میزان میں پڑھا وہ صحیح ہے، جو یہاں ہے وہ صحیح ہے، یہ بات واضح نہیں ہو سکی، ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ مگر آپ نے جو تقریر کی اس تقریر سے ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال کا بھی ابھی تک جواب نہیں ملا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ معنی 18 ہیں تو صیغے 18 ہونا چاہیے، تو ہیں کیوں نہیں؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ اگر آپ ایسا کہیں گے کہ اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا تو جواب میں عرض کروں گا کہ اگر اس جواب کو آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں تو اسی کے ذریعے سے دونوں کتاب میں جو الگ الگ بات پڑھے، یہی جواب اس کا بھی جواب ہو جائے گا۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ ماضی میں ہو کہ مضارع میں ہو، میں ایک کو لیتا ہوں، دونوں کو لوں گا تو آپ کو ذرا التباس پیدا ہوگا۔ ماضی ہو کہ مضارع، ایک ماضی لے لیجیے، میرے کہنے کے مطابق اس کے 18 صیغے ہونے چاہیے کیونکہ معنی 18 ہیں۔ جواب ایسا ہے کہ کچھ صیغے مشترک ہیں، ان میں سے کچھ صیغے کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ صیغے جو مشترک ہیں، جس کو صاحب علم الصیغہ بھی مشترک مانتے ہیں اور صاحب میزان الصرف بھی مشترک مانتے ہیں۔ مثلا متکلم کے 2 صیغے جو آپ نے میزان الصرف میں پڑھا، فعلت و فعلنا، تو آپ نے ترجمہ کیا کیا تھا فعلتو کا؟ کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد متکلم۔ فعلنا کے ترجمے میں کیا بولے تھے؟ کیا ہم 2 مردوں نے یا ہم 2 عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے۔ تو یہ فعلتو فعلنا، یہ 2 صیغے جو ہیں 6 معنی کے لیے ہو گئے۔ تو فعلتو مشترک ہے واحد متکلم مذکر اور واحد متکلم مؤنث کے درمیان، 2 معنی کے لیے ایک لفظ، ٹھیک ہے۔ اور فعلنا مشترک ہے 4 معنی کے درمیان، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم،
जमा मुअन्नस मुतकल्लिम, समझ रहे हैं, तो चार मानी के दरमियान। फ़अलना चार मानी के दरमियान। एक लफ्ज़ फ़अलना है, ये मुश्तरक है। तस्निया मुतकल्लिम मुज़क्कर, तस्निया मुतकल्लिम मुअन्नस, जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर, जमा मुतकल्लिम मुअन्नस, चार के दरमियान मुश्तरक है। फ़अल तो एक सेगा है मगर ये मुश्तरक है। तो इन सेगों में से फ़अल से फ़अलना तक बाद सेगे मुश्तरक हैं। दो को तो आपने देख लिया। तो अब जब ये फ़अल तो फ़अलना ये दो सेगे हैं और दो छः मानी के दरमियान मुश्तरक हैं, तो हाल ये हुआ कि दो छः के दरमियान तो 18 बोले थे, 18 मानी 18 है, 18 में से 6 के लिए दो ही लफ्ज़ है, तो 4 को तो आपको घटाना पड़ेगा। तो 18 से 4 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 17। 18 से 4 घटा दीजिए तो कितने? 14, 15, 16, 17, 18, 14। तो इस तौर पे उन्होंने क्या कह दिया? साहिबे मीज़ान ने क्या कह दिया कि फ़ेले माजी के 18 सेगे हैं। तो सही, उन्होंने कहा 18 से फ़ेले माजी के 14 सेगे हैं। 14 सेगे उनका कहना किस तौर पर है कि सेगे 14 हैं और मानी 18 है कि 14 में से दो, जो उन्होंने बोले दो सेगे, दो अल्फाज 6 मानी के लिए। तो 18 से जब 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि कुल 6 मानी के लिए दो ही लफ्ज़ है, समझ रहे हैं, तो 4 को तो आपको माइनस करना होगा, तो बच गए 14। इस एतबार से उन्होंने कह दिया कि फ़ेल माजी के 14 सेगे हैं। मगर अब फिर से एक बार आइए, पूरी गर्दानी है। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। फ़अलतुमा को दो बार बोले, ये भी मुश्तरक है। जैसे कि फ़अलतु मुश्तरक है दो मानी के दरमियान, फ़अलना मुश्तरक है 4 मानी के दरमियान, ऐसे ही फ़अलतुमा भी मुश्तरक है 2 मानी के दरमियान। तस्निया हाजिर मुज़क्कर और तस्निया हाजिर मुअन्नस, तो इन दो मानी के दरमियान मुश्तरक है। तो अब सेगे कितने रह गए? सेगे और अल्फाज कितने रह गए? 2 मरतबा बोलने से 2 नहीं हो जाएगा, लफ्ज़ तो एक ही है। फ़अलतुमा को 2 बार बोले तो 2 नहीं हो जाता, 2 सेगा नहीं, वरना तो और सेगे हज़ारों लाखों हो जाएंगे अगर हर बार बोलिए और एक सेगा हो तो मुसन्निफ़ का ये फरमाना कि माजी के 13 सेगे हैं, वो इस तौर पर कि मानी 18 हैं, 18 मानी के लिए 18 मानी में 3 सेगे जो माजी के अंदर हैं वो मुश्तरक है। एक फ़अलतुमा मुश्तरक है 2 सेगे के दरमियान, एक फ़अलतु मुश्तरक है 2 मानी के दरमियान, एक फ़अलना मुश्तरक है 4 मानी के दरमियान। तो इधर से 4 घटा और उधर से 1 घटा, 5 घटाया, तो 18 में से 5 को माइनस करके देखे तो 13 होते हैं। इस तौर पर मुसन्निफ़ का कहना वजह है कि माजी के 13 सेगे हैं। सेगा लफ्ज़ को कहते हैं, तो माजी के 13 अल्फाज ही हैं, 13 सेगे ही हैं। ये अलग बात है कि ये 13 सेगे 18 मानी के लिए। इसी तरीके से इसी पर मुज़ारे को क़यास कर लीजिए कि मुसन्निफ़ जो ये फरमा रहे हैं कि मुज़ारे के 18 नहीं 14 नहीं बल्कि 11 सेगे हैं। हाँ, वो 11 सेगे 18 मानी के लिए इस तौर पर कि बात मुश्तरक है। मसलन अफ़अलु ही का हाल ले लीजिए, ये 2 मानी के दरमियान मुश्तरक है, वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर वाहिद मुतकल्लिम मुअन्नस। नफ़अलु का हाल ले लीजिए, ये 4 मानी के दरमियान मुश्तरक है। तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुअन्नस मुतकल्लिम। इस तरीके से कुछ और सेगे भी मुश्तरक हैं।
تفعلو کو وہاں 2 بار آپ نے پڑھا، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو پڑھ لیا آپ نے، تفعلو تفعلان یفعلن، پھر تفعلو. تو یہ تفعلو 2 صیغہ نہیں، ایک ہی صیغہ ہے، مگر مشترک ہے 2 معنی کے درمیان، ایک واحد مؤنث غائب اور ایک واحد مذکر حاصل. تو اس طریقے سے جب آپ دیکھیں گے کہ معنی تو بالیقین 18 ہیں، مگر ان معنی کے بتانے والے الفاظ، ان معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ کل کتنے ہیں؟ 11 ہیں. وہ کس طور پر کہ بعض الفاظ ان میں سے مشترک ہیں. تو مصنف کا یہ فرمانا بالکل ہی بجا ہے کہ ماضی کے 13 صیغے ہیں اور مضارع کے 18 صیغے. اب دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں. ماضی را 13 صیغہ آید، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مصنف کا یہ فرمانا کہ فعل ماضی معروف کے 13 صیغے ہیں بجا ہے، اور صاحب میزان کا یہ کہنا 14 صیغے ہیں. وہ بچوں کے سمجھنے میں آسانی ہو اس اعتبار سے انہوں نے یہ کہا کہ 14 صیغے ہیں. اس لیے دونوں کا بیان اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. وہ بچوں پر نظر رکھتے ہوئے ویسا کہے، مگر واقعہ یہی ہے کہ ماضی کے 13 ہی صیغے ہیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلن 6 ہو گئے. فعلت، فعلتما، فعلتم 9 ہو گئے. فعلتے، فعلتن 11 ہو گئے. فعلتو، فعلنا 13 ہو گئے. تو یہ 13 صیغے. اب گردان اس بات فعل ماضی معروف، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، یہ گردان آپ نے میزان میں بھی پڑھ لیا، اس میں زیادہ کچھ گفتگو نہیں کرتے، 1-2 باتیں. فعل، کیا اس ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب، بعض اس بات فعل ماضی معروف. فعلا، کیا ان 2 مردوں نے زمانے گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بعض اس بات فعل ماضی معروف. باقی فعلو، کیا ان سب مردوں نے زمانے گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب، بعض اس بات فعل ماضی معروف. فعلت کی، یا کیا اس ایک عورت نے زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب، بعض اس بات فعل ماضی معروف. اس طریقے سے آپ میزان میں اسے یاد کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ یاد ہے، اس لیے اس پر زیادہ کچھ گفتگو ہم نہیں کریں گے. ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ فعل، کیا اس ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف. اب ایک بار پھر سے اس گردان میں نظر کرتے ہیں. فعل ہے، یعنی یہاں پہ ہم صیغوں کی پہچان کرتے ہیں، ان کی علامتوں کو پہچانتے ہیں. تو فعل کا حال یہ ہے کہ یہ فعل سب علامتوں سے خالی صیغہ واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور فعلا کے بعد جو فعلا ہے، فعلا میں الف علامت تثنیہ مذکر اور ضمیر فاعل ہے. تو آپ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں، کیا ان 2 مردوں اسی الف کا ترجمہ ہے. یہ فعلہ میں جو الف ہے یہ تثنیہ مذکر کی علامت تو ہے ہی، ساتھ میں ضمیر فاعل بھی ہے، اور یہ ضمیر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، اسی لیے بولیں گے ضمیر مرفوع متصل ہے. زید و بکر ضربا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مبتدا، ضربا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملے فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی. زید و بکر مبتدا کی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو فعلہ میں جو الف ہے یہ تثنیہ مذکر کی علامت بھی ہے اور یہی فاعل کی ضمیر بھی ہے. یہ بات آپ کو یاد رہے.
فعلو میں لام کے بعد جو واو ہے، اس واو کا حال کیا ہے؟ یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ واو کے بعد جو الف ہے یہ واو عاطفہ سے واو جمع کو صرف ممتاز کرنے کے لیے، ورنہ ایسا بولا جائے ضرب کے بعد واو رہے اور اس کے بعد سمع آئے تو پڑھنے والا ضربو سمع ایسا مثلاً پڑھ سکتا تھا، ایسا شبہ ہو سکتا تھا۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے واو عاطفہ اور واو جمع کے درمیان التباس کو دور کرنے کے لیے یہ اپنا لیا گیا کہ واو جمع کے بعد الف کو لاتے ہیں، واو جمع کے بعد الف کو لاتے ہیں۔ تو بہرحال فعلو میں جو واو ہے یہ جمع مذکر کی علامت بھی ہے اور یہی فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ تو آپ جو ترجمہ کیے کہ کیا ان سب مردوں نے یہی واو کا ترجمہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو ابھی تک 3 سیغوں کو ہم نے لیا۔ 3 سیغوں میں سے پہلے سیغے میں دیکھے کہ ضمیر پوشیدہ تھی فعلہ میں۔ فعلہ میں ضمیر پوشیدہ بھی ہو سکتی، ہوا کہ ضمیر پوشیدہ، اور ضمیر کی جگہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا۔ اگر اسم ظاہر ہو تو پھر ضمیر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے کہا زید ضرب ہے، ضرب ہے فعلہ کے وزن پر ہے، تو یہاں پر ضمیر پوشیدہ ہے، مگر زید ضرب کی جگہ اگر آپ نے کہہ دیا ضرب زیدن تو اب ضرب میں ضمیر پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر خود ہے، وہی ضرب کا فاعل ہے۔ تو 2 سیغے میں صرف ضمیر مستتر ہو سکتی ہے فعل ماضی کے 2 سیغے میں صرف ضمیر مستتر ہو سکتی، ایک فعلہ سیغہ واحد مذکر غائب میں، اور ایک فعلت سیغہ واحد مؤنث غائب میں۔ فعلت میں ہے ہو سکتی ہے، جیسے ہند ضربت، یہ ضربت میں ہے کہ ضمیر پوشیدہ مستتر پوشیدہ ہے، اور نہیں بھی ہو سکتی۔ مثلاً اگر یوں کہہ دیا آپ نے ضربت ہندن، تو اب ضربت کا فاعل خود ہندن ہے، ضمیر نہیں ہے۔ تو 2 سیغے میں ضمیر مستتر ہو سکتی، باقی سب میں ضمیر بارز ہے۔ تو 3 میں سے 2 کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ ضمیر بارز ہے۔ فعلہ میں الف ضمیر بارز فاعل ہے، فعلو میں واو ضمیر بارز فاعل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فعلہ میں جو الف ہے وہی ضمیر بارز فاعل بھی ہے اور وہی تثنیہ مذکر کی علامت بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فعلو میں واو ضمیر بارز فاعل بھی ہے اور وہی جمع مذکر کی علامت بھی ہے۔ تو 2 کو تو دیکھ چکے، باقی فعلت چوتھا سیغہ۔ فعلت میں تا ساکن، فعلت تا ساکن، علامت تانیث کیا ہے؟ تا ساکن علامت تانیث، یہ تانیث کی علامت ہے، مؤنث کی علامت ہے۔ ضمیر اس میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے۔ ابھی آپ سن چکے، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، تفصیلات دیکھ چکے۔ فعلتا میں تا یہ تانیث کی علامت ہے اور الف علامت ہے، علامت تثنیہ ضمیر فاعل ہے۔ باقی کو اسی پر آپ قیاس کیجیے۔ فعلنے میں نے مفتوح، علامت جمع مؤنث غائب اور ضمیر فاعل ہے، مگر یہ جو نے ہے دیکھ رہے ہیں، فعلنے میں جو نے ہے یہ ضمیر ہے، سمجھ رہے ہیں، نون ضمیر ہے فعلنے میں۔ فعلتے میں جو تے فتح والی تاب دیکھ رہے ہیں، یہ واحد مذکر حاضر کی علامت بھی ہے اور یہی فاعل کی ضمیر بھی ہے، ضمیر فاعل بھی ہے۔ ترکیب کرتے وقت آپ کہیں گے فعلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں
تا ضمیر بارز اس کا فاعل، تو یہ تے ضمیر فاعل بھی ہے اور واحد مذکر حاضر کی علامت بھی ہے۔ فعلتما میں تما علامت تثنیہ مذکر حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتم میں تم علامت جمع مذکر حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتے میں تے زیر والی تے علامت واحد مؤنث حاضر ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتما میں جو تما ہے یہ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت ہے اور یہی فاعل کی ضمیر ہے۔ تننے میں تننے جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے اور یہی ضمیر فاعل ہے۔ فعلتو میں تو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیش والی تو یہ واحد متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم مذکر و مؤنث کی علامت ہے اور یہی فاعل کی ضمیر ہے۔ اور فعلنا میں نا علامت متکلم مع الغیر اور ضمیر فاعل ہے۔ یہ 14 صیغے ان کی علامتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ 14 صیغوں میں سے 12 صیغے میں ضمیر جو ہوتی ہے وہ 12 صیغوں میں ضمیر بارز ظاہر ہیں، صرف 2 صیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہیں۔ کبھی مستتر ہوتی اگر ضمیر ہوں گی تو مستتر ہوں گی، نہیں تو ان صیغوں کے بعد اسم ظاہر ہوگا۔ اگر اسم ظاہر ہے تو کوئی ضمیر وہاں مستتر نہیں ہوگی، اور اگر اسم ظاہر فعل کے بعد نہیں ہے، فعل کے بعد نہیں ہے تو ضمیر مستتر ہوگی۔ تو ماضی کے صرف 2 صیغے فعل فعلت میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، باقی صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ بحرکات ثلاثہ عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ اس کی گردان آپ گردان لیں، یعنی فعل فعلا فعلو آخر تک، پھر فعل فعلا فعلو فعلت آخر تک، پھر عین کے ضمہ کے ساتھ فعول فعولا فعولو فعولت فعولتا فعولن، تینوں حرکتوں کے ساتھ پوری گردان لیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے 3 اوزان ہیں، فعل ہے، فعل ہے، فعول ہے، تو تینوں حرکتوں کے ساتھ آپ گردان یاد کر لیجئے۔ اب یہ جو 13 صیغے ماضی کے بیان کیے تو ان 13 صیغوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ صیغے اولا پہلے 3 صیغے یعنی فعل فعلا فعلو مذکر غائب کے ہیں، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں۔ ان میں 3 میں سے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، یعنی فعلا تثنیہ مذکر غائب کے لیے، ان باتوں کو میں رکھ چکا ہوں، صرف عبارت حل کر رہا ہوں، اور تیسرا یعنی فعلو جمع مذکر غائب کے لیے۔ اس کے بعد جو 3 صیغے ہیں یعنی فعلت فعلتا فعلن، یہ مؤنث غائب کے 3 صیغے ہیں۔ اسی طریقے پر یعنی پہلا واحد ہے، دوسرا یعنی پہلا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب کا ہے اور تیسرا جمع مؤنث غائب کا ہے۔ اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں فعلنے کے بعد جو ہے، یعنی فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتما میں پھر میں ذکر کروں گا۔ یہ 3 صیغے مذکر حاضر کے لیے ہیں، لیکن اس میں جو تثنیہ ہے یعنی فعلتما وہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد 2 صیغے جو رہ جاتے ہیں یعنی فعلتے اور فعلتن، یہ مؤنث حاضر کے ہیں۔ ان 2 میں سے پہلا واحد مؤنث حاضر کے لیے ہے اور دوسرا یعنی فعلتن جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو 2 صیغے فعلتو اور فعلنا ہیں، 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ 2 میں سے پہلا واحد مذکر وہ مؤنث متکلم کے لیے ہے اور وہ فعلتو ہے، سمجھ رہے ہیں، دونوں کے لیے ہے، اور دوسرا جو فعلنا ہے وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث سب کے لیے ہے۔ اس بعد فعل ماضی
معروف کی گردان گزر گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون سا صیغہ کس کے لیے ہے۔ اب اس بات فعل ماضی مجہول کی گردان فعلا فعلا فعلو فعلت فعل کیا گیا وہ ایک مرد زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی مجہول۔ اس طرح سے آپ گردان یاد کریں گے، فعلا کیے گئے وہ دو مرد زمانے گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی مجہول الی آخرہ، سب کو اسی پر قیاس کر لیں۔ تو اس بات فعل ماضی معروف اور اس بات فعل ماضی مجہول کی گردان آپ کے سامنے پیش ہو چکی۔ اب نفی ماضی معروف اور نفی ماضی مجہول کی گردان آنی چاہیے، تو کہتے ہیں ما ولا بر ماضی برائے نفی می آیت۔ ما اور لا فعل ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، نفی اگر بنانا ہے، تعریف گزر چکی ہے اس بات اور نفی کی، کہتے ہیں اگر نفی بنانا ہے تو ما اور لا شروع میں لے آئیے، اس بات سے نفی بن جائے گی، مگر لا کو اگر ماضی پر داخل کر کے نفی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماضی مقرر ہونی چاہیے۔ اگر ماضی مقرر نہیں ہے تو پھر لا کے ذریعے سے آپ نفی نہیں بنا سکتے بلکہ ما سے ہی بنانی ہوگی، جیسے فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ ماضی مقرر ہے تو لا آیا، لیکن اگر مقرر نہ ہو تو پھر لا کو نفی میں نہیں لائیں گے ماضی میں، بلکہ ما کو لانا ہوگا۔ نفی فعل ماضی معروف ما فعل این کے فتح کے ساتھ، ما فعل ما فعل ما فعلو، این کے کسر کے ساتھ، ما فعل ما فعل ما فعلو، آخر تک این کے ضم کے ساتھ، ما فعل ما فعل ما فعلو ما فعلت، آخر تک کہتے ہیں۔ نفی فعل ماضی معروف ما فعل، باقی کو سمجھیے آپ، ما فعل تاخیر، آخر تک گردان لیجئے۔ نیز لا فعل، لا کے ذریعے سے نفی بناتے ہیں، لا فعل لا فعل لا فعلو، لا فعل لا فعل لا فعلو، لا فعل، آخر تک۔ نفی فعل ماضی مجہول ما فعل، یہاں تو ایک ہی وزن ہے، ما فعل ما فعل ما فعلو، آخر تک گردان لیجئے، لا فعل لا فعل لا فعلو، آخر تک گردان لیجئے۔ مضارع کے 11 صیغے ہیں، اس بات کو میں بیان کر چکا، دوبارہ نہیں بیان کروں گا، دیکھیے کیسے 11 صیغے ہیں۔ مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ اس بات فعل مضارع معروف یفعلو، یہاں بھی عین کی تینوں حرکت ہوگی، یفعلو یفعلو یفعلو، تینوں طرح سے آپ کو گرداننا ہے۔ میں ایک بولتا ہوں، یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ یفعلان کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ یفعلون کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ باقی کو اسی پر آپ قیاس کر لیجئے۔ تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک مؤنث، باقی آپ سمجھ لیجئے۔ عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ گردان یاد کر لیجئے، یعنی یفعلو یفعلان یفعلون کے طریقے پر بھی، اور یفعلو میں یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو، آخر تک۔ اسی طریقے سے عین کے ضمہ کے ساتھ بھی آپ کو گردان یاد کرنی ہے، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو، آخر تک یہ گردان بھی آپ کو یاد کرنی ہے۔ ان میں اب یہ جو صیغے ہیں ان کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ کون صیغہ کس کے لیے ہے۔ صیغہ اولا، پہلے 3 صیغے یعنی یفعلو یفعلان یفعلون مذکر غائب کے ہیں، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں، اس طور پر کہ پہلے 3 میں سے جو پہلا ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، تیسرا جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں، یعنی تفعلو تفعلان یفعلن مؤنث غائب کے ہیں، اسی طریقے پر کہ ان میں سے پہلا واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے، اور تیسرا جمع مؤنث غائب کے لیے ہے۔ مگر اس میں جو تفعلو ہے
جہاں وہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے وہیں وہ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ تفعلو کا ترجمہ کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، تو تفعلو وہ واحد مؤنث غائب کے لیے بھی ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے بھی ہے، مگر اس میں تفعلو واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو تفعلو دو صیغے کے قائم مقام ہو گیا، تفعلو یہ ایک صیغہ ہے جو دو معنی کے لیے ہو گئے، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر۔ اور تفعلانے جو تفعلو میں تھا، تفعلو تفعلانے، تفعلانے یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی ہے، اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے تو ہے ہی۔ تو یہ تین معنی کے لیے ہو گیا، تو گویا کہ تین صیغے کے قائم مقام ہو گیا۔ اور تفعلون صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور تفعلین یہ واحد مؤنث حاضر ہے، اور تفعلن جمع مؤنث حاضر ہے، اور افعلو کی جہاں تک بات ہے تو واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے ہے، اور نفعلو تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم مع الغیر کے لیے۔ تو اس بات فعل مضارع معروف کی گردان ہو گئی۔ ترجمہ بھی شاید میں بول دیا، ہاں ترجمہ بھی بتا دیا۔ اب اس بات فعل مضارع مجہول یفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ ایک مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بعض اس بات فعل مضارع مجہول۔ تو کہتے ہیں اس کی بھی گردان آپ یاد کر لیجئے، اس کا تو ایک ہی وزن ہے، عین کے فتح کے ساتھ، یفعلو یفعلانے، یفعلون تفعلو تفعلانے، یفعلن آخر تک۔ نفی مضارع معروف، اس کے شروع میں نفی بنانا ہے تو لا یا ما لے آنا ہے، نفی بن جائے گی، لا یفعلو لا یفعلانے، لا یفعلون، لا تفعلو لا تفعلانے، لا یفعلن آخر تک، ما یفعلو ما یفعلانے، ما یفعلون آخر تک۔ نفی مضارع مجہول لا یفعلو الی آخرہ آخر تک، ما یفعلو الی آخرہ آخر تک، تم الدرس۔